اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم شخص بیان فرمایا ہے۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، چاہے وہ کتاب کی صورت میں آئے اللہ کی طرف سے، یا پیغمبر بتائیں، یا جس طرح بھی وہ اللہ کی بات کو جھٹلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، جب کہ اس کو دین اسلام کی طرف دعوت بھی دی جا رہی ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور من جو شخص، اور جو شخص اظلم ہو، یعنی اللہ فرماتا ہے وہ من اور کون ہے، اس کا مطلب یہاں یہ کون، ومن اور کون ہے، اظلم ہو بڑا ظالم، ممن افطرا اس بندے سے جو افطرا یعنی گھڑتا ہے، باندھتا ہے، تو اللہ پر، کاذبہ جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ وہ یدعا، یعنی اور اسے بلایا جاتا ہے، یدعا کا مطلب ہوتا ہے دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، الاسلام، اسلام کی طرف، یعنی اسے اسلام کی طرف بلایا بھی جاتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، قوم الظالمون ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، ومن ازلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کون ہے بڑا ظالم؟ اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور وہ بلایا جاتا ہو اسلام کی طرف، یعنی اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، پھر بھی وہ اللہ کی طرف جھوٹ ہی باندھتے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ تو آپ سوچیں ذرا، ایک شخص جس کو توحید کی طرف اخلاص سے بلایا جا رہا ہو، پھر اکڑ جائے اور بلانے والے کو جھوٹا کہے، اسے گالیاں دے، اسے تکلیف دے، اسے کہے کہ تو جو ہے جھوٹ کہتا ہے، یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، جس نے حق کو روک لیا اور حق پہچاننے والے کو تکلیف دی۔ تو ایسے شخص کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور اس کو ظالم جو ہے، سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے۔ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا قرار دے، اللہ کے کلام کو جو نبی پر نازل ہوا ہے اسے جھوٹا قرار دے، نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام اس کو بتا دے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح بلانے والا اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف اسے بلایا جا رہا ہو، اور سننے والا کہے کہ یعنی اس کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، اور جادوگر کہے، مجنون کہے، شاعر کہے، اس طرح مختلف الفاظ کہے، اور یہ ظالم شخص ہے۔ آج کل کے دور میں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی جو بنانے والا عالم دین ہوگا، اور وہ جب دین کی طرف بلائے گا، اس کو اگر آپ تکلیف دیں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے تو آپ سب سے بڑے ظالم ہوں گے۔ یہودیوں میں بڑا ظالم کون تھا؟
کون ہے؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد قرار دے دیا، انہیں جھٹلایا، ان کے معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح فرعونی جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، انہیں جادوگر کہا، عذاب الہی میں دوچار ہوئے، بارش کا طوفان آیا، پھر ٹڈی دل آئے، پھر چیچڑ آئے، پھر مینڈک آئے، پھر خون کا عذاب آیا کہ جب پانی پیتے تھے تو وہ خون ہی بن جاتا تھا، منہ کے قریب جاتا تھا تو خون ہی ہوتا تھا۔ تو اس طرح پھر آخر کار وہ پانی کے عذاب میں غرق کر دیے گئے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، صالح علیہ السلام آئے، قوم کو دعوت دی تو ان لوگوں نے انکار کیا، اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلانے کی پوری کوشش کی۔ پھر ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھی وہاں سے پیدا فرما دی، تو ان لوگوں نے اونٹنی جو کہ انہی کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی مار ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس طرح قوم عاد تھی، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا، اور ہود علیہ السلام جو اللہ کا پیغام انہیں دیتے تھے تو ان کو کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور وہ قوم جو تھی بڑی طاقتور تھی، اس کی ترقی اس سے بھی زیادہ تھی جو آج کل ہے۔ انکار پر اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا، 7 راتیں اور 8 دن آندھی کی طرح بہت سخت ہوا چلتی رہی، اور تیز ہوا نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو آیات الہی کو جھٹلاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کی آیات کا ترجمہ جب سمجھایا جاتا ہے تو مذاق کرتے ہیں، تو وہی سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے۔ اللہ کے رسولوں کو جو جھٹلاتا ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کی کتابوں کو جو جھٹلاتا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کا جو شریک بناتا ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اور اللہ کی صفات میں جو غیروں کو لاتا ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کے پیغام پہنچانے والوں کو جو تکلیف دیتا ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، حالانکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اسے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں سب سے بڑے ظالم ہیں، اور اللہ کبھی بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ لوگ اللہ کی طرف سے عذاب میں ہی مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرما بردار بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین حق پر قائم و دائم فرمائے، اور دین حق پر ہی ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ہدایت کاملہ کے ساتھ اٹھائے۔ آمین۔